مبلغین کا کام دور حاضر کے اندر موجودہ وقت کے اندر کیا ہے؟ کیا مبلغین کی آج بھی یہی ذمہ داری ہے کہ امت کو فرقوں کے اندر فرقہ در فرقہ گروہ در گروہ ان کو تقسیم کریں، یا پھر آج متحد کرنے کی ضرورت ہے؟ ناظرین مکرم، آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر کے اندر، موجودہ وقت کے اندر، موجودہ دنوں کے اندر جو عالم اسلام کے حالات ہو رہے ہیں کہ پورا یہود و ہنود، پورا عالم کفر مل کر یہود و نصارہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک ایک کر کے ذبح کر رہے ہیں، اور آج بھی مسلمان وہی تفرقہ بازی کے اندر، وہی مسلکی اختلافات کے اندر، وہی شیعہ سنی وہابی دیوبندی ان جنگوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ آج کے مبلغین کی کیا ذمہ داری ہے؟ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، اگر اسی طرح ہم اختلافات کے اندر ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے رہے، ایک دوسرے کا بیٹھ کے ہم بس فقط دعا ہی کرتے رہے، تو پھر کل ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ امت مسلمہ کی جو شان، فضیلت، مقام اور مرتبہ قرآن بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ قرآن تو کہتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی امتیں ہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، فرمایا تم جو اہل ایمان ہو تم خیر امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، اس وجہ سے کہ تمہاری ذمہ داری ہے نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے مبلغین کی، واعظین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو مسلکی اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل ہیں، اس کے اندر خدا را امت کو نہ الجھائیں۔ آج اتحاد امت کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مالک فرماتا ہے کہ میری طرف رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ شریعت مطہرہ ہے، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین، حضور کی ذات ہے۔ فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقوں میں نہیں بٹنا، جدا جدا نہیں ہونا۔ آج پورا عالم کفر متحد ہے، چاہے وہ ہندوستان کے ہندو ہیں، چاہے وہ اسرائیل کے یہودی ہیں، چاہے وہ امریکہ کے نصارہ ہیں، وہ سارے کافر ہیں، عالم کفر، الکفر ملت الواحد، وہ سارے کے سارے ایک جماعت بن کے ہمیں شیعہ، سنی، دیوبندی، وہابی، بریلی ان چکروں کے اندر ڈال کے آج وہ ہمیں ایک ایک کر کے ذبح کر رہے ہیں۔ آج واعظین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر خدا را ایسے مسائل کو نہ چھیڑو جو دلوں کو دور کریں، ایسے مسائل کو نہ، لوگوں کو ایسے مسائل کے اندر نہ الجھاؤ جو آپس میں نفرتیں پیدا کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کے قرآن کے مطابق امت مسلم کو متحد کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن مقدس کے اندر، حضور کے زمانہ اطہر کے اندر اہل کتاب کو جو نہیں مانتے تھے ان کو بھی متحد کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو باتیں ہم میں اور تم میں مشترک ہیں انہی پہ آ کے متحد ہو جاؤ۔ جب یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے تو اہل ایمان کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ کیوں متحد نہیں ہو سکتے؟ کیوں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کفر کا مقابلہ اسلام کا مسلمان بن کر جنگ نہیں کر سکتے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اور یاد رکھو، اگر اسی طرح ہم لڑتے رہے، اسی طرح ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے رہے اور فرقہ واریت کی جنگ لڑتے رہے، تو پھر یاد رکھو کل تمہارا پرسان حال کوئی نہ ہوگا، دنیا کے اندر تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت اقبال نے جو کہا ہے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، وہ یہی پیغام ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا، جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے المسلم اخو المسلم کہہ کر، اللہ اکبر، یہ پیغام دیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں، اور یہی ذمہ داری بنتی ہے آج کے واعظین کی، آج کے مبلغین کی، ان سکالرز کی جو سوشل میڈیا پہ جن کی آواز سنی جاتی ہے، وہ امت تک پیغام پہنچائیں، امت محمدی کو حضور کے کلمے کی بنیاد پر متحد کرنے کی کوشش کریں۔ خدا را آج امت کو مت الجھائیں ان مسائل کے اندر کہ جن کے معاملات کے اندر آ کر ہم پھر فرقہ در فرقہ، گروہ در گروہ بٹتے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن پھر رب کی بارگاہ میں ایسے واعظین کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا پیغام صحیح معنوں میں امت تک پہنچانے اور اتحاد امت کے لیے کوشاں رہنے کی کوشش، توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔